السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کو تمام بلیات آفات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میں نے ایک فلم کا ایڈ دیکھا، اور وہ فلم تھی ہم دو ہمارے 12۔ یہ قرآن کی آیات پر مبنی فلم بنائی گئی ہے، اور اس فلم میں قرآن مقدس کی تذلیل کی گئی ہے، تحقیر کی گئی ہے، اور انہوں نے ایک قرآن مقدس پر الزام تراشی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ Therefore, I condemn this movie۔ حضرات، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اور وہ سورہ البقرہ کی 223ویں آیت ہے۔ اس آیت کو لے کر کے اس مووی میں بات کا بتنگڑ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ اور آگے اس میں کہا گیا، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو۔ اب حضرات محترم، اس قرآن کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی کی مثل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کھیتی کی ویلیولیشن ایک کسان، ایک فارمر سے پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور اس کو قابل زرخیز زمین بناتا ہے، اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس بیج کو ڈال کر کے اس کو سینچائی کر کے اس کی بھرپور طریقے سے جتنی اس کی عقل کام کرتی ہے، جتنی اس کی نالج ہوتی ہے، اس کلٹیویشن میں پوری کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ تو جیسے کھیتی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وقار اور بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے، اس لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری عورتیں، تمہاری وائبس تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ ویلیولیشن رکھتی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرو، اور ان کے وقار کا لحاظ کرو، ان کی عزت کا لحاظ کرو، ان کی آنر کرو، ان کو ڈس آنر نہ کرو۔ اسی طریقے سے اس کی دیکھ بھال بھی کرو، اسے کوئی پریشانی نہ ہونے دو، اسے ایسے ہی نہ چھوڑ دو۔ جیسے کھیتی کو دیکھا نہ جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کری جائے تو وہ بنجر ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کی خبر لو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی خواہشات کو پورا کرو، اور ان کے ساتھ کروئلٹی والا رویہ استعمال نہ کرو۔ تو حضرات محترم، یہ تو بہت
قرآن مقدس نے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے وقار دیا ہے اس آیت میں، اور بتایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے دنیا والوں کو، لوگوں کو، اور بتایا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جیسے کھیت جو ہوتا ہے وہ بیج ڈال کر اور اس میں کھیتی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے تم ہر سہولت فراہم کرو، ہر سہولت عطا کرو، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کو چھوڑے نہ رکھو۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ جیسے تمہاری مرضی آئے اپنی اس کھیتی کو استعمال کرو۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے زیادتی کا مذہب ہے، وہ عورت کو کھیتی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جہاں سے چاہو اسے یوز کرو، استعمال کرو، اور وہ عورت کو ڈس آنر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کو ڈس آنر کیا گیا ہو، بلکہ بہت زیادہ عورت کو وقار دیا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تمہارا من کرے، جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کی وہ پیچھے کی طرف سے کی، یعنی پیچھے کی طرف سے ہم بستری کرنا بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور کہا وہ تمہاری بیویاں ہیں، تم جہاں بیج ڈالنے کا ہے، جہاں بیج ڈالنے کا ہے اسی جگہ کو استعمال کرو، جیسے اینس کی جگہ استعمال نہ کرو، مقاد کی جگہ استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے، دبر کی جگہ استعمال نہ کرو، اور قبل کی جگہ استعمال کرو، ویجائنا استعمال کرو۔ تو یہ آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، مگر جس طرف سے چاہیں اس سائڈ سے اس طرف سے کر سکتے ہیں۔ جیسے یہودیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ایک افواہ پھیلا دیے تھے کہ جو پیچھے کی طرف سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ تو اس بات کا اس آیت میں کاٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ مقاد کی جگہ آپ کو بیوی سے بستری نہیں کرنا ہے، اینس کی جگہ، بلکہ قبل کی جگہ آپ کو بستری کرنا، لیکن سائڈ کوئی سی بھی ہو یوز کر سکتے ہو جیسے چاہیں آپ۔ اور آگے بتایا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے کچھ بھیجو، یعنی تیار کرو آگے کے لیے۔ جیسے آپ کو ہم بستری کرنا ہے تو اس میں خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے، فیئر آف گاڈ ہونا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ یہ فیئر آف گاڈ کریں گے تو آپ کوئی غلط کام نہ کریں گے، بلکہ یہ ہوگی کہ جو میری نسل ہو وہ نیک ہو اور اس سے میرے بڑھاپے کا بھی سہارا ہو، ضعیفیت کا بھی سہارا ہو، اور میری اولاد نیک بنے تاکہ اس کا ثواب بھی، اجر بھی مجھے ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، ایک دن اللہ سے ملو گے۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کرو گے تو اللہ اس سب چیزوں کے سوالات آپ سے کرے گا۔ اور
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے، فیئر آف گاڈ ان کے ہارٹ میں رہتی ہے۔ اس لیے جو ہے مومن جب بھی قرآن کو سمجھے گا تو صحیح سمجھے گا، اور نون مسلم جب بھی قرآن کو پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں وہ مسٹیک کرتا ہے اور غلط اس کا مفہوم نکال کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بدنام کرتے رہے ہیں، اور آنے والے پل میں بھی ہو سکتا ہے کرتے رہیں، مگر یہ قرآن ہے، اس قرآن کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ اس کو بدنام کر کے کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکا ہے۔ بلکہ چند منٹ، چند گھنٹے، چند ساعت، چند دن، چند سال کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہی لوگ جب قرآن کو گڈ سائڈ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ایمبریس اسلام کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ اسلام کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیں قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وبشر المومنین اینڈ give good tidings to the believers۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔